نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ اچھا، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ 8 فروری 2024 کو یہ پاکستان میں الیکشن ہوئے، یعنی ووٹ لوگوں نے ڈالا اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگ ہیں وہ جب الیکشن ہو چکے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے اور ملک میں احتجاج کر رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں پاکستان میں یہ معاملات پچھلے تقریباً کوئی 50 سالوں سے جاری ہیں، یعنی ہر کوئی جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی ہو گئی اور ہمارے ووٹ چوری ہے۔ ٹھیک ہے، بعض جگہ ہوتا بھی ہوگا، ایسا ہوتا بھی ہے، یہ نہیں اگر نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے انٹرنیٹ جب آپ بند کر دیں گے الیکشن والے دن تو پھر لوگوں کو شک ہوتا ہے نا۔ تو اس حوالے سے انتظامات پہلے سے مکمل ہونے چاہیے، انٹرنیٹ بند نہ کیا جائے، لوگوں کو مکمل رپورٹ دی جائے۔ پھر لوگوں کو شک ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے کہ جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ چونکہ اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، جی دھاندلی ہو گئی۔ تو اس طرح پھر وہ اگلی جو حکومت آتی ہے نا، اس کو چلنے نہیں دیتے۔ 3 4 سال یہ کہتے رہتے ہیں جی یہ تو مطلب دھاندلی کر کے آ گئے اور یہ حکومت تو صحیح ہے ہی نہیں، اور پھر اس طرح معاملات چلاتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ووٹروں کو مطمئن کر سکے اور اگلی حکومت ہماری آ سکے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے لوگ ہمارے پتہ نہیں کس لیول کے یہ سیاستدان وغیرہ کہ یار اپنے ملک کی ترقیوں کے اب جو بھی حکومت آ گئی ہے وہ کام کریں گے نا، اگر وہ کام نہیں کرتے تو لوگ ان کو ووٹ کے ذریعے پھر نیچے اتار دیں گے۔ تو یہ شور شرابہ مچتا ہے جس وجہ سے ہمارا ملک بہت زیادہ پیچھے رہ گیا، بہت زیادہ پیچھے رہ گیا۔ اب باقی ممالک دیکھیں، یعنی وہاں پر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے وہاں پر۔ اب بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لیں یار، بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور پاکستان سے آزاد ہوا ہے 1971 میں، اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل کے ہے۔ یہ بھی مسلمان ہیں نا، ترقی کر رہے ہیں لوگ، یہ مڈل ایسٹ، سعودیہ، دبئی، یہ دیکھیں، پھر باقی اور ممالک دیکھیں، ہم لوگ کیوں پیچھے رہے؟ ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، رزلٹ تسلیم کریں، جو بھی آگے اب لوگوں کو کام کرنے دیں جو بھی حکومت میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ ان کو اتار دیں گے، کام کرنے دیں، یہ توڑ پھوڑ نہ کریں، ملک کا نقصان کرنا یہ تو ہرگز بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، شرعی اور قانونی لحاظ دونوں سے درست نہیں ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، تو رزلٹس کو تسلیم کریں اور محنت کریں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔